اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لا تقنطوا من رحمت اللہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پروگرام یقین کے ساتھ آپ کا میزبان آغا منہاج ٹیلنٹ نیوز کے اوپر حاضر خدمت ہے۔ آپ اس پروگرام میں شامل ہوتے ہیں، اپنا نام، اپنی والدہ کا نام، اپنی کمپلیٹ ڈیٹ آف برتھ ہمیں بتاتے ہیں، اس یقین کے ساتھ کہ آپ کے مسائل انشاءاللہ تبارک و تعالی قرآن و سنت کی روشنی میں حل کرنے کی پوری کوشش کی جائے گی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، روایت فرماتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے، حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے کہ اگر تمہارے گھر کے دروازے کے قریب نہر ہو اور تم روزانہ اس میں 5 وقت غسل کرو تو کیا جسم کے اوپر کسی بھی قسم کا میل رہ جاتا ہے؟ تو آپ فرماتے ہیں کہ یا رسول اللہ بالکل بھی نہیں، کہ جس شخص کے گھر کے دروازے پر گھر کے قریب ایک نہر ہو اور وہ روزانہ 5 وقت اس میں غسل کرتا ہو تو کیا اس کے جسم پہ کسی بھی قسم کا میل تو رہ ہی نہیں سکتا؟ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد مبارکہ ہے کہ نماز بھی ایسی ہی چیز ہے کہ جو آپ 5 وقت کی نماز، جو بھی مسلمان، جو بھی مومن روزانہ 5 وقت کی نماز ادا کرتا ہے، اس کے باطن کی پاکیزگی ہو جاتی ہے، اس کے اندر کسی بھی قسم کا کوئی میل کچیل رہ ہی نہیں سکتا۔ تو نماز جو ہے وہ بہت اہم عبادت ہے، اور سب سے زیادہ قرآن پاک میں اسی کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے اور حکم فرمایا ہے کہ نماز کی جو پابندی ہے وہ ہر مسلمان پر لازم ہے۔ کسی بھی حالت میں، کسی بھی صورت میں نماز جو ہے وہ معاف نہیں ہے۔ مرنے کے بعد جو پہلا سوال ہے وہی نماز کا ہے۔ نماز کے لیے احکامات قرآن پاک میں اتنے ہیں کہ کسی اور چیز کے بارے میں اتنے احکامات ہیں ہی نہیں۔ نماز جو ہے وہ جنت کی کنجی ہے، نماز جو ہے وہ دین کا ستون ہے، نماز جو ہے وہ مومن کی معراج ہے، اور نماز میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ تو اپنے تمام مشاغل سے کہہ دیجئے، اذان کی آواز سنتے ہی کہتے ہیں نا کہ نماز سے مت کہو کہ مجھے کام کرنا ہے، کام سے کہو کہ مجھے نماز پڑھنی ہے۔ تو آج سے عہد کر لیجئے، اس پروگرام یقین میں، اس یقین کے ساتھ جو آپ ٹیلنٹ نیوز کے اوپر اپنے میزبان آغا منہاج کے ساتھ اپنے مسائل کو شیئر کرتے ہوئے دیکھتے ہیں کہ ہمیں کچھ بھی ہو جائے، کسی بھی حالت میں، کسی بھی صورت میں نماز نہیں چھوڑنی۔ تمام ہماری بہنیں عہد کریں کہ وہ خود بھی نماز پڑھیں گی، اپنے شوہروں سے بھی نماز پڑھوائیں گی، اپنے بچوں سے بھی نماز پڑھوائیں گی، اور کہا جاتا ہے کہ اپنے تمام اہم کاموں کو چھوڑ کر نماز پڑھو، کیونکہ وہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے 1000 سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ بروز قیامت وہ شخص میرے سب سے زیادہ قریب ہوگا جس نے مجھ پر اکثر درود پاک پڑھا ہوگا۔ سبحان اللہ۔ آئیے محبت اور عقیدت سے ہمارے ساتھ مل کر اس پروگرام یقین کو دیکھتے ہوئے درود پاک پڑھتے ہیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و صحبہ وبارک وسلم علیہ۔ کیونکہ ہمیں چاہیے کیا؟ بروز قیامت ایک مسلمان کو کیا چاہیے؟ اس کی نیڈ کیا ہے؟ ہمیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی شفاعت چاہیے۔ جو اللہ کی بارگاہ میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت اگر قبول ہو گئی ہم جیسے گناہ گاروں کے حق میں، تو ہمیں پھر جنت میں جانے سے کون روک سکتا ہے؟ اور یہ شفاعت اسی صورت میں قبول ہوگی کہ جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کو پہچانتے ہوں۔ یقیناً وہ اپنے تمام امتیوں کو پہچانتے ہیں، لیکن ایک امتی وہ ہے جو ہر وقت کثرت سے سرکار علیہ الصلوۃ والسلام پر درود پاک کے نذرانے بھیجتا چلا جاتا ہے، بھیجتا چلا جاتا ہے، بھیجتا چلا جاتا ہے۔ جب آپ کی صبح ہوتی ہے تو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہوتی ہے، جب آپ کی رات ہوتی ہے تو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہوتی ہے۔ میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے، کھلے آنکھ صلی علی کہتے کہتے۔ تو یہ جو درود پاک کے عقیدت کے نذرانے ہیں، جب امتی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو سارا دن، ساری رات جاگتے ہوئے، سوتے ہوئے، چلتے ہوئے، اٹھتے ہوئے، بیٹھتے ہوئے، وضو بے وضو جب آپ پڑھتے رہتے ہیں تو آپ بہت سارے گناہوں سے ویسے ہی بچ جاتے ہیں۔
آپ کو صرف اور صرف ایک ہی لگن دل میں ہوتی ہے کہ میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کثرت سے درود پاک کے نذرانے بھیجتا رہوں، رحمتیں آتی رہیں، نیکیاں بڑھتی رہیں، درجات بلند ہوتے رہیں، اور بروز قیامت کیا ہی خوب گھڑی ہوگی جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو آپ کی قربت نصیب ہوگی، جب آپ کو سرکار علیہ السلام کی قربت نصیب ہوگی، جب آپ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ ہوں گے اور جنت کے پروانے آپ کو مل جائیں گے، عطا ہو جائیں گے۔ تو یاد رکھیے، ہر مرض کی جو دوا ہے وہ صلی اللہ ہے۔ چلتے ہیں جی پروگرام کے پہلے سائل کی طرف۔ ہم سے پوچھا جاتا ہے، ہماری بہن ہے نیلم، والدہ کا نام فرماتی ہیں صابرہ، اور لاہور سے کال کر رہی ہیں، داتا صاحب کی نگری سے ہم سے رابطہ فرمایا ہے، اور فرماتی ہیں کہ جی شوہر سے اکثر و بیشتر جھگڑا رہتا ہے۔ دیکھیں جی، اگر آپ کا شوہر سے جھگڑا رہتا ہے اور شوہر کا اپنی بیگم سے جھگڑا رہتا ہے تو یہ رہنا چاہیے، کیونکہ جہاں محبت ہوتی ہے وہاں اختلافات ہوتے ہیں، اور اختلافات محبت کا ایک حسن ہوتے ہیں۔ اس میں کوئی پریشانی کی اور گھبرانے کی بات نہیں ہے۔ پریشانی اور گھبرانے کی بات تو اس وقت ہے جب یہ رشتہ، جو کہ میاں اور بیوی کا جو رشتہ ہے ناظرین محترم، یہ مکڑی کے جالے سے بھی زیادہ کمزور ہے۔ یہ رشتہ اگر مضبوطی کی طرف آ جائے تو اس سے مضبوط کوئی رشتہ نہیں ہے۔ میاں اور بیوی کا رشتہ جو ہے یہ وہ رشتہ ہے جو جنت میں بھی آپ کے ساتھ جائے گا۔ اس سے اچھا کوئی رشتہ نہیں ہے، اور اس سے مضبوط بھی کوئی رشتہ نہیں ہے، اور اس سے کمزور بھی کوئی رشتہ نہیں ہے۔ تو اگر اختلافات مناسب درجے کے ہیں تو اس میں کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے، لیکن اگر خدا نہ خواستہ اختلافات سنگین ہوتے جائیں اور گھر اسٹیک پر لگ جائے تو اس میں سب سے بڑا جو نقصان ہوتا ہے وہ آپ کی اولاد کا ہوتا ہے، کیونکہ جب اولاد اپنے ماں باپ کو روزانہ لڑتے جھگڑتے دیکھتی ہے تو وہ پھر تعلیم کی طرف فوکس نہیں ہوتی، وہ اپنے دوستوں میں فوکس نہیں ہوتی، وہ اپنے دیگر معاملات کے اندر اپنی انٹینشنز کو لوز کرتی چلی جاتی ہے، اور اس کے بچوں کا جو کانفیڈنس لیول ہے وہ ایک طرح سے ختم ہو جاتا ہے، شیکی ہو جاتا ہے۔ تو ہماری اولاد جو کہ ہمارا مستقبل ہے، ہمارے پاکستان کا، ہمارے وطن کا مستقبل ہے، اور یہ وہ اولاد ہے جو بروزے ہمارے اس دنیا سے گزر جانے کے بعد ہمارے ثواب جاریہ کا اس کو ذریعہ بننا ہے۔ اگر یہ ہمیں لڑتا جھگڑتا سارا دن اور ساری رات دیکھے گی تو یقین کیجیے گا آپ کے بچوں کا جو کانفیڈنس لیول ہے وہ ختم ہو جائے گا، اس کی شخصیت کل ہو جائے گی۔ تو برائے مہربانی کوشش کیجیے کہ اپنے شوہر سے اختلافات کو نہ ہونے دیجیے۔ جب آپ کے شوہر کو غصہ آئے تو برائے مہربانی اپنی زبان کو تالے لگا لیجیے، اپنے ہونٹوں کو سی لیجیے، اور جب آپ کی بیگم آپ کے اوپر غصہ کریں تو اس بات کو کنسیڈر کریں کہ یہ عورت میرے لیے کپڑے دھوتی ہے، یہ عورت میرے لیے کھانے بناتی ہے، یہ عورت میرے ماں باپ کی خدمت کرتی ہے، یہ عورت میری بہن بھائیوں کی خدمت کرتی ہے، یہ عورت میرے گھر کو جنت کا نمونہ بناتی ہے، یہ عورت میرے گھر کو صاف ستھرا رکھتی ہے۔ اور اپنے شوہر کے بارے میں بھی آپ یہی گمان کیجئے کہ کووڈ-19 ہے، پوری دنیا اس وقت پریشان ہے، لوگوں کے گھروں میں روزگار نہیں ہے، کاروبار نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود بھی آپ کا شوہر صبح سے لے کے رات تک ان نامصائب حالات کے اندر، اس پریشان کن سچویشنز کے اندر اپنے گھر کو چلانے کے لیے، حلال رزق کا بندوبست کرنے کے لیے اپنے گھر سے باہر نکلتا ہے۔ تو خدا کا واسطہ برداشت کی کوشش کیجئے، اپنی بیگم کو برداشت کیجئے، اپنے شوہر کو برداشت کیجئے۔ اور حدیث مبارکہ کا ایک مفہوم بھی ہے کہ جب بھی تمہیں اپنی بیگم کے اوپر غصہ آئے تو اس کی اچھی باتوں کو فوکس کیا کرو، تو وہ بری باتیں جو ہیں وہ خود بخود مائنس ہو جائیں گی۔ اب چلتے ہیں وظیفے کی طرف کہ آپ کے گھر کو اللہ تبارک و تعالیٰ جنت کے باغوں میں سے ایک حسین باغ بنا کر رکھے۔ تو عشاء کی نماز کے بعد 786 ٹائمز بسم اللہ الرحمن الرحیم کا وظیفہ کیجئے، اور وظیفہ کر کے پانی پہ دم کیجئے اور نمک اور چینی پہ دم کیجئے۔ اور یہ وظیفہ چاہیں اگر ایک اچھی انڈرسٹینڈنگ اگر آپ کی اپنے شوہر سے یا بیوی کی شوہر سے یا شوہر کی بیوی کے ساتھ ہو تو وظیفہ بتا کر کیجئے کہ دیکھو ہمارے درمیان یہ جو اختلافات ہیں، ان اختلافات کو ختم کرنے کے لیے ہمیں احادیث مبارکہ کا، قرآن و سنت کا سہارا لینا ہے۔ تو جو بھی شیاطین ہمارے گھر میں ہمارے جھگڑے کرا رہے ہیں، کیونکہ دیکھیے شیاطین جب روزانہ جا کر اپنے باس کو، بڑے شیطان کو جو پانیوں کے اوپر بیٹھتا ہے، اس کو جب سارا دن کی کارکردگی سناتے ہیں، ایک کہتا ہے کہ جی میں نے آج بچے کو مدرسے یا اسکول جانے سے روک دیا، وہ کہتا ہے ٹھیک ہے۔ دوسرا بتاتا ہے کہ باس آج میں نے ایک گھر میں ڈکیتی کروا دی۔ تیسرا آتا ہے کہ جی آج میں نے چوری کروا دی۔ چوتھا آتا ہے کہ آج میں نے گھر میں طلاق کروا دی۔ تو وہ شیطان کھڑا ہو جاتا ہے اور وہ اپنے چیلوں سے کہتا ہے کہ اس نے کام کیا ہے، اس کو گلے لگاتا ہے، اس کو سراہتا ہے، اس کو اپریشیٹ کرتا ہے۔
کہ تو نے طلاق کروا دی, تو نے گھر ختم کروا دیا. تو جن گھروں میں لڑائی جھگڑے پھڈے اور فسادات ہیں اس کے پیچھے شیاطین کے کارکردگیاں ہیں. تو ہمیں اپنے گھر سے شیاطین کو باہر نکالنا ہے. اپنے گھر میں ایک انڈرسٹینڈنگ کا لیول پیدا کیجئے اور عشاء کے بعد 786 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کا وظیفہ کیجئے, آنکھیں بند کر کے کیجئے, رب العالمین سے معافی مانگتے ہوئے کیجئے, اور اس کو نمک چینی اور پانی پر دم کیجئے. خود بھی بہت زیادہ پیجئے, اپنے شوہر اور بچوں کو بھی پلائیے. گھر میں 5 گانا نماز کی پابندی کیجئے, باوضو رہیے. روزانہ ایک بھوکے کو صدقے کا کھانا کھلائیے. وہ نہیں کھلا سکتے تو پرندوں کو باجرہ ڈال دیجئے. وہ بھی نہیں کر سکتے تو ایک مٹھی چینی حشرات الارض کو, چینی مکوڑوں کو اور کیڑوں کو ڈال دیجئے. انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے گھر میں امن, سکون, رحمتیں اور برکتیں نازل ہوں گی. ایک اور سوال کی طرف چلتے ہیں. جہلم سے ہماری بہن ہے جن کا نام ہے تبسم, والدہ کا نام فرماتی ہیں امیمہ. فرماتی ہیں آغا بھائی آدھے سر کا درد رہتا ہے, یعنی کہ میگرین رہتا ہے. میگرین ہو یا آدھے سر کا درد ہو, یہ زیادہ تر یہ چیزیں بینائی کی کمزوری کی وجہ سے بھی ہوتی ہیں, ڈپریشن سے ہوتی ہیں, ٹینشن سے ہوتی ہیں, انزائٹی سے ہوتی ہیں, سلیپ لیس نائٹس, یا وہ لاشعور میں بیٹھا ہوا ایک پرابلم, ایک غم, ایک بوجھ جو آپ کو سونے نہیں دے رہا, جو آپ کو مستقل ٹینشن میں رکھتا ہے, جس سے آپ کا آدھے سر کا درد رہتا ہے. اچھا, بینائی کی کمزوری جیسے کہ میں نے کہا وہ بھی ہو سکتی ہے. اچھا, دوسرا یہ کہ ہماری کچھ لائف میں کچھ ایسی تبدیلیاں بھی آ گئی ہیں کہ ایک تو 24 گھنٹے ہماری آنکھوں کے سامنے جو ہے وہ ایک موبائل رہتا ہے, اور موبائل کے اندر ہم کینڈی کرش ٹائپ کے اور پب جی جیسے گیمز کھیلتے رہتے ہیں. پہلے کے دور میں ایک ٹیلی ویژن ہوا کرتا تھا اور سارے گھر والے اپنے ایک جگہ پر بیٹھ کے کوئی اچھا سا ڈرامہ دیکھا کرتے تھے, کوئی نیوز دیکھا کرتے تھے, کوئی دینی پروگرام دیکھا کرتے تھے. اب تمام لوگوں کے ہر کمرے کے اندر ایک ٹیلی ویژن ہے, اور ٹیلی ویژن کا جو سائز ہے, وہ ایل سی ڈی کا جو سائز ہے وہ آپ کے روم سے بڑا ہے. تو یہ چیزیں آپ کی آنکھوں کے اوپر بڑا برا اثر چھوڑ رہی ہیں, جس کی وجہ سے آپ کی جو نائٹس ہیں وہ بغیر نیند کے ہوتی ہیں. اور ہمارے بچوں کے جو موٹے موٹے چشمے لگے ہوئے ہیں نا اس دور کے اندر, یہ پہلے پہلے کے دور میں ان چیزوں کا تصور نہیں ہوا کرتا تھا. اب میں چھوٹے چھوٹے بچوں کو دیکھتا ہوں اور ان کی آنکھوں کے اوپر ان کے وزن سے بڑے بڑے چشمے لگے ہوئے دیکھتا ہوں, تو مجھے بڑا افسوس ہوتا ہے کہ ہم نے اپنے بچوں کو یہ گیڈجٹس ہاتھوں میں دے کے ان کا مستقبل جو ہے وہ تباہ کرنے کی کوشش کی ہے. حالانکہ جن اپلیکیشنز کو پوری دنیا کے اندر ایجاد کیا گیا, ان کے گھر کے اندر اگر آپ ان کی بایوگرافی پڑھیں گے تو ان کے گھر کے اندر آپ کو یہ بڑے بڑے گیجٹس نہیں ملیں گے. خیر, دوبارہ چلتے ہیں آدھے سر کے درد کی طرف. تو میری بہن, اللہ تبارک و تعالیٰ کرم فرمائے گا آپ کے اوپر, انشاءاللہ یہ آدھے سر کا درد آپ کا ختم ہو جائے گا. سب سے پہلے تو نیند مکمل کرنے کی کوشش کیجیے کہ روزانہ کم سے کم 6 سے 8 گھنٹے سونا ہم لوگوں کے لیے انتہا سے زیادہ ضروری ہے. دوسرا, اپنی زندگی میں کثرت کو, واک کو شامل کیجیے. روزانہ کم سے کم 15 سے 20 منٹ, آدھے گھنٹے اپنی باڈی کو ایکسرسائز ضرور دیں, کسی بھی قسم کی ایکٹیویٹی دیں لیکن اس کو ضرور دیں. تیسرا یہ کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت مبارکہ کا مفہوم ہے, حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے کہ جس میں کھانے کے متعلق یہ کہا گیا ہے, یہ فرمایا گیا ہے کہ اپنے معدے کے, اپنے پیٹ کے 3 حصے کر لو, جس میں ایک حصہ کھانے کا رکھو, ایک حصہ پانی کا رکھو, اور ایک حصہ جو ہے وہ ہوا کا رکھو. تو کم کھائیں, مختصر کھائیں, اور زیادہ سے زیادہ کوشش کریں گے سبزی اور پھلوں کے اوپر گزارا کریں, تو انشاءاللہ یہ سر کے درد میں آپ کو بہت انشاءاللہ افاقہ دے گا. اب آتے ہیں جناب وظیفے کی طرف. تو ہر نماز کے بعد 6 آیات شفا. اب یہ 6 آیات شفا کیا ہے؟ یہ قرآن پاک کی وہ 6 آیات ہیں جو شفا سے ریلیٹ کرتی ہیں. اگر آپ انٹرنیٹ پہ 6 آیات شفا لکھیں گے گوگل پہ جا کر, تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو کئی پیجز اس طرح کے ملیں گے. آپ کے گھر میں اگر 5 سوریں ہیں, آپ کے گھر میں 10 سوریں ہیں, آپ کے گھر میں جو بھی اس طرح کی بکس جو ہمارے گھروں میں موجود ہوتی ہیں, جس کو ہم پنسورہ کہتے ہیں, حسن حسین ہوتی ہیں, تو ایسی بکس کے اندر بھی 6 آیات شفا موجود ہے. تو آپ اگر عشاء کی نماز کے بعد 6 آیات شفا پڑھتے ہیں, اور 6 آیات شفا پڑھ کے زمزم پہ یا پانی پہ دم کر کے اس کو پیتے ہیں, اور 111 مرتبہ پڑھتے ہیں یا سلامو یا سلامو یا سلامو, اے سلامتی دینے والے, اے سلامتی دینے والے, اے سلامتی دینے والے, تو یہ انشاءاللہ اس کو پڑھ کے پانی پہ دم کر کے پئیں. اور ایک اور وظیفہ بہت اچھا ہے اس حوالے سے, آپ یقین کیجئے گا کہ اس وظیفے کی وجہ سے آپ کے بہت سارے مسائل ویسے ہی حل ہو جائیں گے. جو بھی ہر قسم کی رکاوٹیں, پریشانیاں, ٹینشن, ڈپریشن, انزائٹی, تھکاوٹ, جسم کے اندر کمزوری, سستی,
یہ میں وظیفہ آپ کو انشاءاللہ بتا رہا ہوں کہ وہ ہے درود ابراہیمی. آپ رات کو سونے سے پہلے 100 مرتبہ باوضو ہو کے 100 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھیں، پانی پہ دم کر کے اس کو پئیں. اور ایک اور وظیفہ جو میں اکثر و بیشتر اپنے پروگرامز میں بتاتا ہوں کہ رات کو سونے سے پہلے 1 مرتبہ سورہ فاتحہ، 1 مرتبہ آیت الکرسی اور چاروں کل سیکوینس کے ساتھ، یعنی کہ سورہ کافرون، سورہ اخلاص، سورہ فلق، سورہ ناس پڑھ کے دونوں ہتھیلیوں پہ دم کریں اور پورے جسم کے اوپر جہاں جہاں تک جائے اس پہ ہاتھ پھیر دیں. انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ آپ دیکھیں گے کہ آدھے سر کا درد بھی چلا جائے گا، جتنی بھی نظر بد ہے وہ بھی انشاءاللہ ختم ہو جائے گی، اور جو بھی مسائل آپ کے ہیں جو آپ نے ہمیں بتائے وہ بھی، اور جو آپ نے ہم کو نہیں بتائے انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ وہ بھی ختم ہو جائیں گے. ہماری ایک بہن ہے جن کا نام نکت ہے، والدہ کا نام فرماتی ہیں ہنا، اور راول پنڈی سے انہوں نے ہمیں کانٹیکٹ کیا اور فرماتی ہیں آغا بھائی دن بدن آنکھیں کمزور ہوتی چلی جا رہی ہیں، چشمہ لگ گیا ہے، ڈاکٹرز کو دکھایا ہے، آنکھوں کے آئی اسپیشلسٹ کو بھی دکھایا ہے، اور کوئی افاقہ نہیں ہو پا رہا. ڈے بائی ڈے آنکھیں کمزور ہوتی جا رہی ہیں، بینائی متاثر ہوتی جا رہی ہے. ابھی تھوڑی دیر پہلے ہی میں نے اپنے پچھلے کال میں یہی عرض کیا تھا جب ہمارے سے ایک سوال پوچھا گیا تھا کہ بینائی کی کمزوری اور آدھے سر کا درد، یہ ساری چیزیں، قریب سے ٹیلی ویژن دیکھنا، سارا دن موبائل کو ہاتھ میں رکھنا، سارا دن موبائل کے اندر گیمز کھیلتے رہنا، یہ سب انہی باتوں کی وجہ سے زیادہ تر ہوتا ہے. ہو سکتا ہے آپ کے ساتھ یہ وجہ نہ ہو، لیکن میں آپ کو ایک وظیفہ انشاءاللہ بتاتا ہوں، آپ کی آئی سائٹ بالکل انشاءاللہ نارمل ہو جائے گی. یقین بہت امپورٹنٹ ہے، پروگرام کا نام بھی یقین ہے، دیکھا بھی ٹیلنٹ نیوز کے اوپر جا رہا ہے، اور یقین ہی ہوتا ہے جو انسان کو کامیابی کی طرف لے کے جاتا ہے. آپ کا یقین اور اگر آپ کا اعتقاد اور آپ کا ایمان اگر ہے تو آپ کا کام ہو جائے گا انشاءاللہ، کیونکہ میرا رب فرماتا ہے پروردگار کہ میں تمہارے گمان کے ساتھ ہوں. تو یقین کے ساتھ انشاءاللہ یہ وظیفہ کیجئے، یہ عمل کیجئے گا، انشاءاللہ تعالی مسئلہ حل ہوگا. سب سے پہلے تو زمزم بہت آپ کے گھر میں ہونا ضروری ہے. زمزم پینا اور ڈراپر میں زمزم کو لے کے اپنی آنکھوں میں ڈالنا. اگر ہر نماز کے بعد زمزم کو لے کے ڈراپر میں ذرا سا ایک دو ڈراپ لے کے دونوں آنکھوں کے اندر اگر دن میں 5 مرتبہ ڈال دیا جائے تو انشاءاللہ آپ کو بہت زیادہ افاقہ ہوگا، کیونکہ زمزم سے جو دوستی ہے وہ آپ کو بہت کامیاب فرماتی ہے. زمزم کو جب بھی پینا چاہیے، اس کو پینے کے لیے ضروری ہے کہ آپ قبلہ رو ہوں، کھڑے ہو کر پانی پینا چاہیے. ویسے تو پانی کو ہمیشہ بیٹھ کر پینا چاہیے، مگر یہ واحد واٹر ہے، یہ واحد پانی ہے جس کو زمزم شریف کہتے ہیں. اس کو کھڑے ہو کر پیا جاتا ہے اور قبلہ رو ہو کر پئیں، اور جب زمزم پی لیں تو اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ سے جو بھی دعا کریں گے وہ دعا ضرور انشاءاللہ تعالیٰ اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہوگی. اور جیسے کہ میں نے عرض کیا کہ دعا سے پہلے اور دعا کے بعد درود پاک جو ہے وہ پڑھنا بہت زیادہ ضروری ہے. اور سورہ قاف، اس کی آیت ہے جی، آیت نمبر 22 فَكَشَفْنَا عَنْكَ غِطَاءَكَ فَبَصَرُكَ الْيَوْمَ حَدِيدٌ. ہر نماز کے بعد 21 مرتبہ، یعنی کہ سورہ قاف کی آیت نمبر 22 ہر نماز کے بعد 21 مرتبہ پڑھ کر اور اپنے دونوں انگوٹھوں پہ دم کر کے اس کو اپنی آنکھوں کے اوپر پھیر لیجئے. اور اس کو عرق گلاب اگر بہت اچھا آپ کے گھر میں موجود ہو، اصلی والا، تو اس پہ بھی دم کر لیجئے. اگر آپ کے گھر میں زمزم موجود ہے تو دن میں 2 دفعہ زمزم ڈال دی، زمزم ڈراپر میں لے کے اپنی آنکھوں میں ڈالیے، اور عرق گلاب بھی دم کر کے یہ آیت پڑھ کے ڈراپر میں لے کے اپنی دونوں آنکھوں میں ڈالیے. تو دن میں کچھ ہی عرصے میں، کچھ ہی ہفتوں میں، کچھ ہی دنوں میں آپ دیکھیں گے کہ وہ جو نظر کا چشمہ آپ کی آنکھوں پہ لگا ہوا ہے وہ دھندلا ہونا شروع ہو جائے گا. تو اس سے پریشان مت ہوئیے گا، کیونکہ آپ کی جب آئی سائٹ بہتری کی طرف جائے گی تو وہ چشمہ آپ کے لیے یوز لیس ہونا شروع ہو جائے گا. تو انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کچھ دنوں میں اسی پروگرام میں آپ انشاءاللہ ہمیں خوشخبری بتائیں گے، دیں گے انشاءاللہ کہ ہماری آنکھیں جو ہیں وہ الحمدللہ بہتری کی طرف چلی گئی ہیں. کوہاٹ سے فراز صاحب ہیں جناب، اور ان کی والدہ کا نام ہے امینہ. فرماتے ہیں جی میرے گھٹنوں میں بہت شدید درد ہے اور میں چلنے پھرنے میں بہت زیادہ پریشان ہوں. فراز بھائی، گھٹنوں میں جو درد ہو تو میرے کچھ آرتھوپیڈک ڈاکٹرز ہیں جن سے میری بڑی اچھی دوستی ہے، اور ظاہر ہے میرا یہ شعبہ ہے، تو میں کوشش کرتا ہوں کہ اس کے متعلق جتنی معلومات لوں وہ زیادہ بہتر ہے. کہتے ہیں جی گھٹنوں کے درد کے لیے کبھی بھی پین کلرز کو یوز نہیں کرنا چاہیے. اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کو پین کلرز لے کے آپ کے گھٹنوں کا درد تو ختم ہو جاتا ہے، لیکن وہ جو گھسنے کا عمل ہے آپ کی دونوں ہڈیوں کا، کیونکہ وہ جو ایک چکنائی ہوتی ہے، گودا ہوتا ہے، جب وہ ختم ہو جاتا ہے تو یہ درد شروع ہوتا ہے. تو جب یہ ان دونوں ہڈیاں آپس میں گھسنا شروع ہوتی ہیں تو وہ پین تو ختم ہو گیا، آپ کو پین تو ہو نہیں رہا، آپ کی ایکٹیویٹی وہی ہے، آپ اسی طرح دوڑ رہے ہیں، اسی طرح چل رہے ہیں، اسی طرح پھر رہے ہیں، سیڑھیاں چڑھ رہے ہیں، اتر رہے ہیں، اور وہ ہڈیاں گھستی چلی جا رہی ہیں، اور آخر میں جا کے آپ کو پتہ چلا پین کلرز کھا کے کہ آپ نے اپنی دونوں نیز کا
دونوں گھٹنوں کا بیڑا غرق کر لیا۔ تو ہمیشہ اچھے آرتھوپیڈک ڈاکٹر کو جا کے ضرور دکھائیے، یقیناً آپ نے دکھایا بھی ہوگا۔ اس کے لیے جو بہت اہم فیکٹر ہے وہ ہے آپ کا ویٹ، کیونکہ آپ کا اگر وزن بہت زیادہ ہے تو آپ کے گھٹنے متاثر لازمی ہوں گے، کیونکہ گھٹنے جو ہیں یہ ہمارے ویلز ہیں، ہمارے یہ ٹائرز ہیں، اس کے اوپر پوری آپ کی باڈی کا ایک، آپ کی پوری جسم اگر ایک گاڑی ہے تو اس گاڑی کا پورا جو ویٹ ہے وہ آپ کے دونوں گھٹنوں کے اوپر ہے۔ تو اگر آپ کا ویٹ زیادہ ہے تو اس کو آپ کو فوراً ختم کرنے کی ضرورت ہے، اور اس کے لیے اچھے ڈاکٹر کے پاس ضرور جائیے۔ اور آخر میں آتے ہیں وظیفے کی طرف۔ تو ہر نماز کے بعد 11 مرتبہ سورہ فاتحہ، جس کو سورہ شفا بھی کہتے ہیں، اس کو پڑھ کر اپنے دونوں گھٹنوں پہ دم کریں تو انشاءاللہ تعالیٰ ایک تو آپ درد کا مسئلہ حل ہوگا، دوسرا سورہ فاتحہ جو ہے وہ سورہ شفا ہے۔ جب آپ پانی پہ دم کر کے، زمزم پہ دم کر کے 11 مرتبہ سورہ فاتحہ ہر نماز کے بعد پڑھ کے اپنے اس کو استعمال میں لیں گے، اس کو پئیں گے، تو آپ کے گھٹنے انشاءاللہ آپ کچھ دنوں میں دیکھیں گے ریپیئر ہونا شروع ہو جائیں گے۔ کیونکہ قرآن پاک میں یہ تو بہت چھوٹی بات ہے نا، یہ دنیا کی جو سائنس ہے اس میں اس طرح کی چیزیں مشکل ہیں، لیکن جس کے گھر میں قرآن پاک موجود ہے، جس کے سینے میں قرآن پاک موجود ہے، یہ ہماری ٹیکسٹ بک ہے، یہ ہمارا سب کچھ ہے، یہ ہماری شفاعت کا ذریعہ ہے، اور ہمیں پتہ ہے، ہمارا یقین ہے اس بک کے اوپر، اس کتاب کے اوپر جو ہمارے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے اوپر نازل ہوئی ہے، اور یہ آخری کتاب ہے۔ تو اس میں سورہ شفا ہے، سورہ فاتحہ ہے، اور یہ سورہ فاتحہ وہ ہے کہ جس کے نازل ہونے پہ جو شیطان تھا وہ دھاڑیں مار مار کر اور چیخ چیخ کر رویا تھا کہ یہ کیا آ گیا، اس کے سارے اس کے پروگرامز پہ اور ساری اسٹریٹجیز کے اوپر پانی پھر گیا جب یہ سورہ فاتحہ جو ہے وہ نازل ہوئی ہے۔ تو اپنے دونوں گھٹنوں کے اوپر بھی دم کریں، اور زمزم پہ دم کریں، اور پانی پہ دم کر کے اس کو بہت زیادہ پئیں، تو انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ ہر نماز کے بعد 11 مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھنے سے انشاءاللہ تعالیٰ یہ آپ کے گھٹنوں کا مسئلہ حل ہو جائے گا۔ اور عشاء کے بعد 313 مرتبہ یا غفورو یا سلامو یا غفورو یا سلامو یا غفورو یا سلامو کا ورد کریں، اپنے دونوں ہاتھوں پہ دم کر کے اپنے گھٹنوں پر پھیریں، اپنے دونوں گھٹنوں پر دم کریں، اور پانی کی ایک بوتل الگ سے بنا لیں، اس کے اوپر دم کریں، اور یہ پانی بہت زیادہ پئیں۔ اور میں نے پھر عرض کیا، اپنے ویٹ کو، اپنے وزن کو کنٹرول میں کریں، اور کسی اچھے آرتھوپیڈک ڈاکٹر کے پاس جائیں اور اس کو ضرور اس مسئلے کو ڈسکس کریں، کیونکہ علاج تو بہرحال اس کا ہے، لیکن وہ علاج اتنا دیر پا نہیں ہے۔ اچھا، اس کا ایک اور بھی علاج ہے، میں وہ ٹوٹکے کے طور پہ بھی بتاتا چلوں، کہ کہتے ہیں کہ جی وہ 2 سے 3 بھنڈی اگر رات کو اس کی ٹیل اور اس کا سر جو ہے وہ کاٹ کے بیچ میں اس کو ذرا سا چاک کر کے 3 بھنڈیوں کو اگر پانی میں ڈال دیا جائے اور 12 گھنٹے بھگونے کے بعد اس کو نچوڑ کے اس کا پانی پیا جائے تو وہ بھی گھٹنے کے مرض میں زیادہ افادیت والی ہوتی ہے۔ لیکن یہی بھنڈی کے پانی کا عمل میں عموماً شوگر کے مریضوں کو بھی دیتا ہوں، کہ جو ڈائبٹک کے جو پیشنٹس ہیں وہ یہ عمل کریں تو ان کو بھنڈی کے پانی پینے سے بہت زیادہ فائدہ ہوتا ہے۔ تو انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ یہ عمل کیجئے، وظیفہ بھی کیجئے، اپنے وزن کو کنٹرول کیجئے، چلنے پھرنے میں ڈاکٹر سے ضرور ایڈوائس کیجئے، کہ یہ نہ ہو کہ آپ کی پین کلرز کھانے سے درد تو رک رہا ہو لیکن آپ کی ایکٹیویٹی بالکل اسی طرح سے ہو اور آپ کے گھٹنے جو ہیں وہ بہت زیادہ گھس جائیں۔ تو اس کا بہت زیادہ خیال رکھیے گا۔ لیجئے جی، ایک کالر ہے، ایک سوال ہے کشمیر سے انم کا۔ والدہ کا نام فرماتی ہیں رباب، اور کہتی ہیں کہ جی کمر میں درد رہتا ہے، ریڑھ کی ہڈی میں پرابلم رہتی ہے۔ اب ریڑھ کی ہڈی اور کمر کا جو درد ہے، یہ باڈی پوسچرز ہمارے کچھ اس طرح کے ہوتے ہیں کہ بچپن سے ہم غلط ڈائریکشن سے بیٹھے ہوتے ہیں، یا تو جھک کے چل رہے ہوتے ہیں، یا بہت زیادہ اکڑ کے بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں، یا تکیہ یا پلوز ہمارے صحیح اس پہ نہیں لگے ہوتے، تو کبھی ہم ایسے ٹیڑھے ہوئے ہوتے ہیں، کبھی ہم ایسے ہوئے ہوتے ہیں۔ تو یہ بچپن سے ہماری جو باڈی پوسچرز ہوتے ہیں وہ اس طرح کے ہوتے ہیں۔ کبھی ہم بہت زیادہ ویٹ اٹھا لیتے ہیں جس کی وجہ سے کمر کا درد ہو جاتا ہے، L4 L5 جو ہے وہ کھسک جاتے ہیں، اپنی جگہ سے ڈسلوکیٹ ہو جاتے ہیں، کبھی کوئی ہماری L4 L5 کے نیچے کبھی کوئی وین آ کے دب جاتی ہے۔ تو یہ ساری چیزیں، ان فیکٹر سے ہماری کمر کا درد اور ہماری ریڑھ کی ہڈی کا جو درد ہے وہ ہوتا ہے۔ اچھا، اس کے لیے ہمیں سب سے پہلے تو اچھے ظاہر ہے وہ آپ کو آرتھوپیڈک ڈاکٹر کے پاس بھی جانا ہوتا ہے، نیورولوجسٹ کے پاس بھی جانا ہوتا ہے، کمر کے ایکس ریز بھی ہوتے ہیں، MRI بھی ہوتی ہے۔ تو میں چونکہ الحمدللہ اس شعبے سے تھوڑا بہت میری وابستگی ہے اور اچھے ڈاکٹروں سے بہت اچھی دوستی ہے، بڑی اچھی دعا سلام ہے، تو یہ چیزیں مجھے تھوڑی بہت اس کے بارے میں نو ہاؤ ہے۔
تو میں آپ سے عرض کروں گا کہ سب سے پہلے تو احتیاط آپ کو یہ کرنی ہے کہ آپ اب تو اپنے باڈی پوسچر کو بالکل پازیٹیو رکھیں. آپ کو کس طرح سے بیٹھنا ہے، اسٹریٹ بیٹھنا ہے، جھک کے بیٹھنا ہے، یا اپنی کمر کو کس طرح رکھنا ہے، یہ آپ کے ڈائریکشنز کا آپ کو معلوم ہونا بہت زیادہ ضروری ہے. آپ نے وزن کسی بھی صورت میں نہیں اٹھانا، اور آپ نے وزن کا، اپنے وزن کا بھی خاص الخاص بڑا خیال رکھنا ہے کہ آپ کا وزن جتنا زیادہ ہوگا یہ کمر کا پرابلم آپ کا اتنا ہی بڑھے گا. تو اپنے وزن کا بھی خیال رکھیں کہ آپ کا وزن جو ہے وہ حد سے تجاوز نہ کرے، اور وزن کو اٹھانا بھی نہیں ہے. اور اچھے ڈاکٹروں سے بھی رابطہ کیجئے، کیونکہ جان ہے تو جان ہے، جان ہے تو جہان ہے. اور زندگی میں ایمان کے بعد اگر سب سے زیادہ عظیم ترین کوئی چیز ہے، جو سب سے زیادہ قیمتی ترین وہ آپ کی زندگی کی جو چیز ہے، وہ ہے آپ کی صحت. اگر آپ کی صحت ہے تو آپ کو ہر چیز میں مزہ آئے گا. اگر آپ کی صحت ہے تو آپ کو نماز میں مزہ آئے گا، صحت ہے تو اچھے کھانا کھانے میں مزہ آئے گا، صحت ہے تو گھومنے پھرنے میں مزہ آئے گا، صحت ہے تو دنیا کو انجوائے کرنے میں مزہ آئے گا، صحت ہے تو عبادتوں میں لطف آئے گا. اور اگر آپ کی صحت آپ کے ساتھ نہیں ہے تو آپ کی زندگی سے تمام رنگ جو ہیں وہ آہستہ آہستہ ماند پڑنا شروع ہو جائیں گے. تو خدا کے واسطے اپنی صحت کا خصوصی طور پر خیال رکھیے. کسی بھی صورت میں، کسی بھی حالت میں آپ کا ایمان اور آپ کی صحت جو ہے وہ ہاتھ سے نہیں جانی چاہیے. اب آتے ہیں اس کے وظیفے کی طرف. تو یا قویو یا سلامو، یا قویو یا سلامو، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بڑے خوبصورت نام مبارک ہیں. تو یا قویو یا سلامو کو ہر نماز کے بعد 111 مرتبہ پڑھیں، اور پانی پہ دم کر کے پئیں. پانی میں نے جیسے کہ کہا کہ زمزم اگر کوئی شخص پی رہا ہے تو اپنے مسائل کے حل کے لیے وہ بہت کارآمد، زمزم کا پانی جو ہے وہ بہت زیادہ کارآمد ہے. اور سورہ رحمان جو زینت قرآن ہے، قرآن پاک کی بڑی خوبصورت صورت ہے. ایسی تو ساری سورہ اپنی جگہ پر آپ ہیں ماشاءاللہ، اپنی ایک منہ بولتی مثال ہے، مگر جو سورہ رحمان ہے یہ زینت قرآن ہے. آیت نمبر 1 سے لے کے 19، 1 سے لے کے 19 تک اس کی تلاوت کر کے عشاء کی نماز کے بعد اس کو پڑھ کے پانی کے اوپر دم کریں اور اس کو پئیں. اچھا، اور اس کا طریقہ جو میں آپ کو ایک مرتبہ عرض کیے دیتا ہوں کہ یا قویو یا سلاموں کو جب آپ پڑھیں تو کوشش کریں کہ اس کو خود پڑھ کے پانی پہ دم کریں، اور اگر گھر میں آپ کی زوجہ ہیں، آپ کے بہن بھائی ہیں، آپ کی والدہ ہیں، تو ان سے کہیں کہ آپ کی کمر کے اوپر ہاتھ رکھیں. یہ سیدھا ہاتھ آپ کی کمر کے اوپر، جس جگہ پر درد ہے اس جگہ کے اوپر رکھیں، اور 11 مرتبہ سورہ فاتحہ، جیسے سورہ شفا جو قرآن پاک کی سورہ فاتحہ ہے، اس کو 11 مرتبہ پڑھ کے ایسے ہاتھ رکھ کے دم کر کے اور ایسے پھونک دیں اس جگہ پہ. انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ بہت جلد آپ کو اس کے اندر راحت سکون محسوس ہو جائے گا. اللہ تبارک و تعالی ہمارے تمام ناظرین کو صحت کاملہ، شفاء کاملہ عاجلہ نصیب فرمائے. اور پروگرام یقین کا وقت جو ہے اپنے اختتام کو پہنچتا ہے. یہ پروگرام آپ دیکھتے ہیں ٹیلنٹ نیوز کے اوپر. اپنا نام، اپنی والدہ کا نام، اپنی ڈیٹ آف برتھ ہمیں بتاتے ہیں، اس یقین کے ساتھ، اس پروگرام یقین میں کہ انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے مسائل قرآن و سنت کی روشنی میں اس کا حل نکالا جائے گا، اس کا تدارک کیا جائے گا. اپنے میزبان آغا منہاج کو، ہماری پوری ٹیلنٹ نیوز کی ٹیم کو دعاؤں میں یاد رکھیے. اجازت دیجیے، انشاءاللہ اگلے پروگرام میں پھر ملاقات ہوتی ہے. بہت بہت شکریہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لا تقنطوا من رحمت اللہ.